طرح مسلمانوں سے سب سے پہلی کمی انتظامات میں لگنے کی وجہ سے دین کی دعوت جو ان سے چھوٹی، تو آج خود ان کے گھروں میں دین کے لالے پڑ گئے اور فرائض ان کے گھروں سے نکل گئے۔ اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الدین غریبا، جب میں دین کی محنت لے کر آیا یہ بڑا اجنبی، انوکھا اور جو ہے ماحول کے خلاف تھا، لیکن حضور اور صحابہ کی قربانی سے یہ دین سب سے محبوب بنا۔ دین کے لیے مال، جان اور جو ہے جذبات لگانا یہ محبوب ترین بنا۔ لیکن وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، دین کی محنت جب چھوٹے گی تو پھر دین اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، لیکن اللہ نے اپنے دین کو زندہ رکھنا ہے، پھر لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دیں گے اور وہ بے دینی کو دیکھ کر بے چین ہوں گے، اپنے گھر کے مزوں کو چھوڑیں گے، بیوی بچوں میں رہنے کے لذتوں کو قربان کریں گے اور انسانیت کے فائدے کے لیے پردیسی بنیں گے اور وہ جگہ جگہ پھریں گے۔ اللہ کے رسول اس وقت ان کے لیے طوبہ، جنت کے مقام کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ فطوبى للغرباء، فرمایا جس نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لائے، اس کے لیے ایک دفعہ آپ نے فرمایا طوبى لمن رآنی وآمن بی، طوبى لمن رآنی وآمن بی، مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لایا، میرا صحابی بنا، اس کے لیے ایک دفعہ توبہ ہے، اور 7 دفعہ توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، 7 دفعہ فرمایا کہ مجھ میں دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا، اس کو 7 دفعہ توبہ کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ غربا لوگ ہیں، اس زمانے میں جو دین کی محنت کریں گے تو ایک دین جہاں دعوت دینے والا، محنت کرنے والا، اس کے ایک آدمی کی قربانی پر اللہ 50 گنا اس کے ثمرات مرتب فرمائیں گے، یعنی 50 آدمیوں کی قربانیوں کے ثمرات، 50 آدمی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو، اس بات کو بھی واضح کروا دی، یا رسول اللہ وہ 50 ان میں سے ہوں گے یا ہم میں سے؟ نہیں میرے صحابہ، تم میں سے 50 آدمیوں کی قربانی پر جو ثمرات مرتب ہو رہے ہیں، اس زمانے میں ایک مسلمان دین کی محنت، داعی کی محنت کی وجہ سے قربانی جیسے اللہ 50 آدمیوں کے قربانیوں کے ثمرات مرتب کریں گے۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے اور کتنا بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام جو حضور بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور یقین عطا فرما دے۔ صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی، اس کی قدر عطا فرما دے۔ اور وہ پچھلی جو زندگی ہماری اس کے بغیر گزری، اس کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرنا اور اللہ سے معافی چاہنا، اس لیے کہ تبلیغ والا کام خود بھی توبہ کرنا اور ہر ایک سے توبہ کروانا، کتنی بڑی ذمہ داری ہم نے چھوڑ دی۔ ایک کارخانہ جو بہت بڑا ہو اور چیزیں بن کر پوری دنیا میں جاری ہو، لیکن وہاں ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ بہت اہم، کہ جس کی وجہ سے اگر وہ وہاں ڈیوٹی دینے والا ٹھیک ڈیوٹی دے رہا ہے، سارا کارخانہ چل رہا ہے، لیکن اگر وہاں غلطی ہو گئی تو سارے کارخانے کو آگ لگے گی، ساری مشینری بھی تباہ جل جائیں گی، بنی ہوئی چیزیں بھی جل جائیں گی، لوگ بھی جل جائیں گے۔ تو اس کا وہاں پر غلطی کرنا یہ کم غلطی ہے، اور امت کا دین کی محنت سے پیچھے ہٹ جانا یہ اس سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ وہ جو ایک کارخانہ جلے گا، وہ مشینیں جل جائیں گی، کچھ لوگ، اور اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں اور اربوں انسانوں کی دنیا اور آخرت بگڑے گی اور وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ دنیا کی آگ میں جل گئے اور زندگی ختم ہو گئی۔ ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، لیکن بھئی بے دینی پر جو مریں گے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تربیت ہماری اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ جسے اللہ کے رسول نے فرمایا ادبنی ربی ثم فاحسن تادیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ میرے رب نے سلیقے اور آداب سکھلائے، میرے رب نے علم دیا۔ تو نبی کو تو سید الانبیاء کی سطح پر علم دیا، اور دین کی محنت والوں کو اللہ امت کو جتنا علم دیا اللہ وہ ہمیں علم عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی تیار ہیں اس محنت کے لیے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دل کی نیت کو بدل لو، نیت پر میرے فیصلے بدلیں گے۔ کوئی دنیا والا نیت پر کچھ نہیں دیتا، وہ کہتا پہلے کام کرو میں دیکھوں اور صحیح کام ہو، اور پھر بھی کیونکہ میں کس کر تمہیں جو ہے ضرورت کے اپنی گنجائش کے مطابق تمہیں تنخواہ دوں گا، قربان جائیں اللہ کی ذات پر۔ جب سے نیت شروع کی اس عمل والا شمار ہو گئے۔
مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی عطا کر رہے ہیں۔ مکمل بیان سماعت فرمائیں اور آگے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ شکریہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی وہ کریم اور بڑائی والی ذات جس نے تنہا اپنی قدرت سے اس ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا. جب اللہ نے پیدا فرمایا تو بلا شرکت غیر اللہ ہی اس کے مالک ہیں، اور ایسے مالک ہیں کہ کائنات میں تصرف کرنے والے اللہ ہی ہیں. ہر چیز کو وجود بھی اللہ نے دیا، شکل بھی اللہ نے اس کی بنائی، اور نفع نقصان کی صفت بھی اللہ ہی نے رکھی. اور جو کچھ نفع اور نقصان اس کائنات سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے خزانوں سے اس کو دیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے اور مطلق ہے. نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ تعالیٰ اب ان چیزوں کے پابند نہیں ہو گئے، بلکہ اللہ نفع والی چیز کو نقصان دینے والا بنا دے اور نقصان دینے والی چیز کو نفع دینے والا بنا دے. یہی یقین مقصود ہے اور یہی سب سے بڑا علم ہے اور سب سے بڑی پہچان اللہ کی پہچان. جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو اللہ کا پہچاننا یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال انہوں نے بکریاں چرائیں، ڈنڈا ہاتھ میں تھا، اور یہ بکریاں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں، اور انہوں نے اپنی صاحبزادی سے ان کا نکاح کر دیا. وہ بیوی بن گئیں. اب ان کو لے کر مدین سے اپنے وطن مصر کی طرف آ رہے ہیں. اب سفر کر رہے ہیں تو رات کی اندھیری ہے اور سردی کی راتیں ہیں. سفر کی تھکاوٹ بھی ہے اور بھوک کی جو ہے وہ تکلیف بھی ہے. تو اب جو ہے سردی سے بچنے کے لیے بھی انتظام چاہیے اور بھوک کو دور کرنے کے لیے بھی. تو اللہ تو قادر مطلق ہیں. دیکھا طور پہاڑ پر روشنی سی نظر آ رہی. اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں وہاں سے کچھ چنگاریاں لے آؤں، یہاں گھاس پھوس جمع کر کے آگ جلائیں گے. آگ کا الاؤ روشن ہوگا تو ہاتھ تاپیں گے. سردی کی وجہ سے جو تھکاوٹ کی تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی ہے اور بھوک زیادہ ستا رہی ہے، تو کم از کم ایک سردی تو کم ہوگی اور اس سے ان چیزوں کا احساس بھی کم ہوگا. لیکن وہ کوئی چنگاریاں نہیں تھیں، وہ
وہ تو اللہ کے انوارات کی تجلیات تھی جو وہاں پر نظر آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک دم ایک آواز سنائی دی، اور موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا، فوراً سمجھ گئے کہ یہ آواز تو کسی مخلوق کی نہیں ہے، یہ تو آواز میرے خالق رب العالمین اللہ کی ہے۔ اور وہ آواز کیا تھی؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کا ذکر۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو صاف سا جواب تھا، ڈنڈا ہے۔ لیکن اللہ سے ہم کلامی کا شرف، اور یہ کتنی بڑی بات ہے، تو اس شرف سے فیضیاب اور مزہ اٹھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بات کو لمبا کر دیا، اور کیا جواب دیا؟ یہ عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اور پھر اتوکل علیہا، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، وأحش بها علی غنمی، اور جانوروں کو ہانکتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے اور زیادہ بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ ڈنڈا بڑا عظیم ڈنڈا تھا، شعیب علیہ السلام کے پاس تھا، 10 سال ان کے پاس رہا، اور پھر یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ بنا، کوئی معمولی نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی تربیت فرمانی تھی۔ اچھا تمہارا ہے، تم اس پر سہارا لیتے ہو، اس میں تمہیں بہت سے نفع ہیں، تو اب تک تم نے اپنی مرضی سے استعمال کیا، اس کے فائدے وہی تھے جو ہر ڈنڈے والے کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ تو ڈنڈا بھی میرا ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، جانور ہانکتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، جو چرواہا بھی ہوگا اس کے پاس ڈنڈا ہوگا، اس کے یہی فائدے ہوں گے۔ لیکن اے موسیٰ ایک بات ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اب تک اس کا استعمال تمہارا اس کو استعمال کرنا اپنی مرضی سے تھا، اور آج میرے امر سے اس کو استعمال کرنے کی مشق کرو۔ جب میں کہوں چھوڑ دو، اور جب میں کہوں لے لو، پھر دیکھو یہ ڈنڈا تمہارے لیے میری قدرت کے کیا مظاہر کے نقشے پیش کرتا ہے۔ القیہا یا موسیٰ، اب فائدہ مند ہے اور اس کی اب بھی ضرورت ہے، اس کو ڈالنا یہ تو سمجھ کی بات نہیں، لیکن ڈالنا چھوڑنا کس کے امر پر ہے؟ اللہ کے امر پر۔ تو اللہ کا امر انسان کی زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق اس کا ہو جائے وہ امر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ القیہا یا موسیٰ، پہلے بھی اپنی مرضی سے تم اس ڈنڈے کو ڈال کر اس کے پاس لیٹتے ہوگے اور اپنے کام کرتے ہوگے، لیکن آج میرے امر پر۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا، جو ہی ڈنڈا ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، بڑے جسم والا سانپ۔ اب سانپ بڑے جسم والا ہو تو اس کی فطرت ہے کہ وہ دوڑ نہیں سکتا، وہ تو آہستہ آہستہ بڑی مشکل سے اپنے بوجھ کو لے کر رینگتا ہے، لیکن یہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا تھا، اور اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا۔ بڑا ہونا یہ بتلاتا ہے کہ بہت بطیء الحرکت، سست رفتار ہوگا، لیکن اللہ نے وہ رفتار میں اڑنے والے سانپ کی طرح سب سے تیز رفتار اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فطرت کی بنا پر اسے ڈر محسوس کیا، تو اللہ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، ہمارے امر سے چھوڑا ہے، اور ہم نے اس کو ڈنڈے سے بے جان سے سانپ جاندار بنایا ہے، اور نفع دینے والے سے نقصان دینے والی شکل بنائی ہے، لیکن اصل ہمارا امر ہے آپ ڈریے نہیں اس کے نقصان سے، اس کو پکڑ لیجئے، ڈریے نہیں۔ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا صِيغَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم جو رب العالمین ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ لگاتے پھر اس کو ڈنڈا بنا دیں گے۔ تو پھر بظاہر تو یہ ہے کہ بھئی پھینکنے سے سانپ بنا، ڈنڈا بے جان تھا، فائدہ دینے والا تھا، سانپ بنا جاندار، نقصان دینے والا، ڈسنے والا، زہر والا بنا، لیکن اللہ کے امر پر ڈالنا اور اللہ کے امر پر اس کو لینا۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کو دوبارہ جو ہے ڈنڈا بنا دیں گے، لیکن یہ ایک معجزہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اس میں سبق ہے بعد والے سارے انسانوں اور امتوں کے لیے، اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمارے اور آپ کے لیے، کہ قرآن میں اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا، اے ایمان والو
تمہاری یہ تجارت گاہیں، تمہارے یہ کھیت کے میدان، تمہارے یہ جو ہے حکومت کے دفاتر اور وزارت کے عہدے، اور تمہارے یہ محلات اور تمہارے یہ باغات، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے تمہیں دیے ہیں، اس میں لگو جب اللہ کا حکم ہو اور اجازت ہو کہ لگ جاؤ، اور ان کو چھوڑ دو جب اللہ کا حکم ہو ان کو چھوڑ دینے کا، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور جو کچھ ہو رہا اللہ سے ہو رہا ہے۔ تو اگر تمہارا ان میں لگنا اور ان کو چھوڑنا اللہ کے امر کی بنا پر ہوگا تو پھر اللہ تمہارے لیے بھی اپنی قدرت کے وہ نمونے دکھلائیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دکھلائے۔ اس امت کو تو 5 دفعہ اذان کے ذریعے نماز کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے تجارت گاہوں کو، اپنے کھیتوں کو، باغات کو اور اپنے دفتروں اور وزارتوں کو چھوڑنے کا 5 دفعہ اللہ حکم دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے حکم پر چھوڑنا۔ آج یہ جتنے کہتے ہیں بھئی وزارت اصل چیز ہے، صدارت اصل چیز ہے، بادشاہت اصل چیز ہے، تجارت اصل چیز ہے، زراعت اصل چیز ہے، تو یہ ان اسباب میں لگنے والے اب جو کچھ ان کے پاس ہے ان سب کو چھوڑتے ہیں ان چیزوں کے لیے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ تھوڑا سا نفع ان کو دے دیتے ہیں، تو ایمان والا جب ان چیزوں کو چھوڑے گا اللہ کے امر کی بنا پر تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائیں گے اللہ کے امر کی بنا پر۔ یہاں 5 دفعہ چھڑوایا جاتا ہے، اور اذان اللہ اکبر یہ صدائیں گونجتی ہیں فضاؤں میں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ 6 دفعہ یہ کہلوایا جاتا ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کے قدرت سے فائدہ اٹھانا، اللہ کے خزانوں سے دنیا آخرت میں فائدہ اٹھانا، اس کا راستہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کا لایا ہوا دین، یہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ یہی بات حضرات انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو سمجھائی۔ انسان کو جو جاننے کے آلات اللہ نے دیے ہیں یہ بڑے محدود ہیں۔ یہ دیکھنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان آنکھ کھولے اور پھر چیزوں کو دیکھے، شکلوں کو دیکھتا ہے، اس کے رنگ کو دیکھتا ہے، اس کی جو ہے خوبصورتی کو دیکھتا ہے، دل میں خوشی آتی ہے، نفع نقصان کو سمجھتا ہے، لیکن اس کا دیکھنا محدود ہے۔ اسی طرح اس کا سننا بھی محدود ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا دیکھنا کامل ایسے ہی ذکر کیا ہے کہ سخت اندھیری رات ہو اور کالے بادل چھائے ہوئے ہوں اور کالا پہاڑ ہو اور کالے پہاڑ پر ایک کالی چیونٹی رینگ رہی ہو۔ کہاں اللہ کا عرش ہے، کہاں پہاڑ پر یہ چیونٹی ہے؟ تو عرش پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کو اتنے فاصلوں، آسمان کی ان رکاوٹوں اور اتنی اندھیریوں میں اللہ دیکھتے ہیں، اور اللہ اس کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ اور اس چیونٹی میں اللہ نے وہ جو اس کا دیکھنا ہے، وہ جو اس کا کھانا ہے اور کھانے کے ہضم ہونے کا نظام ہے، اور اس خوراک سے اس کے جسم میں جو ہے اس کے جسم کا بڑھنا ہے اور اس کے پیٹ میں ایک اور انڈا بننا ہے، کیا کریم اور علم والی ذات ہے کہ اس چیونٹی کو دیکھ بھی رہی ہے، اس کی آہٹ کو سن بھی رہی ہے، اور اس میں نظام ہضم کو بھی چلا رہی ہے، اور اس کے اندر انڈوں کے ذریعے ایک اور چیونٹی بنے اس کا نظام بھی کر رہی ہے۔ تو کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کے لیے علم لے کر آتے تھے۔ انسان کے پاس جو علم کے اسباب اللہ نے دیے ہیں محدود ہیں، اس کا دیکھنا بھی محدود ہے، سننا بھی محدود ہے، اور اس کے علم عقل کا سوچ یہ بھی محدود ہے۔ اگر صرف عقل سے اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر سوچے گا تو صرف موت سے پہلے والی زندگی کو، کہ یہاں کی گرمی سردی اور یہاں کے نفع اور نقصان اور یہاں کے اسباب یہ اور ان چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ دھوکہ ہے۔ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کچھ اور ہو، نظر کچھ اور آ رہا۔
ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ جو ہے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ سورج چل رہا ہے، اس سے حرارت آ رہی ہے، گرمی اس سے پیدا ہو رہی ہے، اس سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے سورج کو بنانے والی ذات کون سی ہے، سورج کو یہ شکل دینے والی ذات کون سی ہے، سورج کو یہ روشنی کس سے دی اور روشنی کس کے خزانوں سے لا رہا، کہ سورج کی روشنی اپنی ہے؟ کبھی بھی اس کی رفتار میں فرق آیا؟ کبھی بھی اس کی حرارت میں کمی ہوئی؟ کبھی بھی اس کی روشنی کم ہوئی؟ ہمارے یہ روشنی کے بنائے ہوئے نظام بجلی کتنا زیادہ اس میں نقصان ہوتا رہتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ پر، کیسے آسمان کی 7 چھتیں بنائیں، ستاروں کی جگمگاہٹ سے ان کو مزین کیا، کیسے چاند کی چاندنی میں ٹھنڈک اور خوبصورتی رکھی، اور کیسے سورج کو روشنی دے کر اس کو چلاتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، یہ سورج اور چاند اور یہ کہکشائیں اور ستارے فضاؤں میں تیر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا اگر حساب لگاؤ تو یہ سمجھ لو تمہاری روئے زمین پر جتنے ریت کے ٹیلے ہیں اور ان ریت کے ٹیلوں کے جتنے ذرات ہیں، اس کو کوئی گن نہیں سکتا، اس سے کہیں زیادہ زمین اور آسمان کی فضاؤں میں اللہ نے ان سیاروں کو جہاں پیدا کیا ہے اور وہ تیر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ اللہ کے چراغ ہیں، آسمان دنیا کو اس کے لیے مزین کیا، انسان کے سونے کے لیے اندھیرے کی چادر اللہ نے تانی۔ اگر ستارے اور چاند نہ ہوتا تو کتنا سخت اندھیرا ہوتا اور انسان کو کتنی گھبراہٹ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کی جگمگاہٹ سے مزین کیا اور چاند کو اس میں چلایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے تھے کہ دنیا کی زندگی اللہ نے دی ہے، یہ دنیا میں آسائشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں تو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اصل زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بنائی ہے، سب امتحان میں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم البتہ ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے حالات کو لا کر۔ اب ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور اس بات کو سمجھتے ہوں کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں اور ان حالات میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا ان کو بشارت دے دی، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے کہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جو حالات لائیں اس میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ مسلمان کو تو ایمان کی وجہ سے اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی بھوک کی ہر لہر، پیاس کی ہر لہر، کانٹے کا چبھ جانا، ٹھوکر کا لگ جانا، ایک لمحے کے لیے بیماری تکلیف کا آ جانا، یہ اس کے لیے نیکی جو ہے بن جاتی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور ایک نیکی ایک طرف اور دنیا کے سارے خزانے ایک طرف۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے صحابہ کرام ایمان کے ملنے پر، اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام۔ اگر اس کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، کیونکہ یہ اسلام رواج کے اور لوگوں کی عادات کے اور عقل جو ہے بہت چھوٹا سا پیمانہ ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے۔ انسان تو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اب سورج کو دیکھ رہا ہے، سورج کو پیدا کس نے کیا، چلا کون رہا ہے، اس میں روشنی کس نے رکھی ہے، کون اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو اصل علم یہ ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام ان ظاہر کے دھوکے سے نکال کر اللہ کی پہچان کرواتے تھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کیا ہے؟ اللہ کی پہچان۔ تو جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا تو وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ پیدا کی ہوئی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے فنا ہو جانے والی ہے، اللہ اس میں تصرف فرما رہے ہیں، تو مخلوق پر اپنی صلاحیت لگانے کے بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو لینا، اس پر اپنی صلاحیتیں لگانا، یہی عقل مندی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسوٹی دے دی عقل مندی کی کہ تم خود اس کسوٹی سے اپنے آپ کو دیکھ لو
الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی جان کو اب جو ہے اللہ کے حکم کے تابع کر لے، اللہ کے اتارے ہوئے دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا۔ جب اللہ خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اللہ ہی کو حق ہے کہ انسانوں کے زندگی گزارنے کا اور اپنے اعضاء کو استعمال کا طریقہ بتائیں۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور بہت بڑی یہ آیت ہے، جیسے یہ امتوں میں سے بہترین امت ہے، اور اللہ نے ان کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو ہے اللہ نے جیسے نبی سید الانبیاء ان کو رسول اور جو ہے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اس سے فائدہ اٹھانے والے ایمان والے ہیں، اس لیے ان کی عزت کو اور اعزاز کو اللہ نے ظاہر کیا کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ہم نے، کیونکہ انسانوں نے اللہ کے احکام پر چلنا ہے، اس لیے فرمایا عقل اور ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہی ان میں سے رسول بنا کر بھیجا جائے۔ فرشتے سے نور سے بنے ہوئے، فرشتوں میں کوئی شہوت ہے ہی نہیں، ان کو تھکاوٹ ہوتی نہیں، فرشتہ کیسے رسول بن سکتا ہے اور نمائندہ بن سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو بھوک نہیں لگتی، ہمیں بھوک لگتی ہے، اس کو تو پیاس بھی نہیں لگتی، ہمیں پیاس لگتی ہے، اس کو تو کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں، گرمی سردی کا اس کو احساس نہیں ہے، وہ تو بیمار بھی نہیں ہوتا، تھکتا بھی نہیں ہے۔ تو صاف بات ہے کہ فرشتے جو ہے فرشتے کو بھی اگر ہم نے ان کا رسول اور نبی بنا کر بھیجتے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی تو انسان کی شکل میں آتا، فرشتہ ہو کر ان کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور جب انسان کی شکل میں آتا تو پھر یہی اشکالات۔ اس لیے ہم نے تم میں سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا 2 لاکھ تک انبیاء آئے۔ انبیاء وہ ہستی ہیں جو اللہ کی طرف سے چنے گئے اور اللہ کی طرف سے علم دے کر بھیجے گئے اور زندگی گزارنے کا طریقہ دین دے کر بھیجے گئے، اور انہوں نے اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ ہر نبی اپنی قوم میں آیا، کہتے ہیں ہر نبی جس قوم میں بھیجا گیا اسی میں سے تھا، سوائے لوط علیہ السلام کی، کہ لوط علیہ السلام عراق کے علاقے کے تھے اور وہ بھیجے گئے اردن کے علاقے میں۔ یہ ایک نبی ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے لوط علیہ السلام کا علاقہ اور ان کی قوم اور جن کی طرف بھیجے گئے وہ قوم اور تھی۔ باقی تمام انبیاء کو انہی کی قوموں میں سے بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی علم لے کر آتے تھے، لیکن علم کے لیے طلب ضروری ہے، اور طلب کے لیے اللہ کی پہچان ضروری ہے کہ یہ علم کس کی طرف سے آیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے والا اپنے محبوب کے مطیع ہوتا ہے، جبکہ محبوب بھی اللہ جیسا ہو، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر، قصہ ہے کہ مجلس سے نکلے تو کس ارادے سے تھے اور بہن کے گھر پہنچ گئے، غصہ آیا کہ اچھا جس ہستی کو میں نقصان پہنچانے کے لیے نکلا ہوں اور اس کے دین کی مخالفت کے لیے، وہ دین تو میرے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ صحابی ملے، انہوں نے دیکھا کہ عمر تو تلوار کو سونتے جا رہا ہے، بڑا خطرناک ارادہ ہے۔ جب پوچھا ان کے ارادے کو تو صحابی رکاوٹ بنے کہ یہ کیسے کر سکتے ہو۔ اب دونوں طرف سے تلواریں اٹھی، ٹکرانے کے قریب تھی، کسی کی گردن اٹھ گئی۔ انہوں نے کہا اے عمر، کیوں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہو؟ کیوں ایسے امر کو تم نقصان پہنچا نہیں سکتے کہ جس امر کے پھیلانے کا اللہ نے ارادہ کر لیا، وہ دین تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ گیا۔ اس پر اور غصہ آیا کہ میرے گھر میں کیسے، کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی، اب فوراً کا پہلے تو ان کا کام میں نمٹاؤں۔ تو اپنے جو ہے بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر کی طرف دوڑے
اور ان کے خاوند بھی تھے خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ کتنا ان کو ستایا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پر ڈالا جاتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے والوں میں سے چھٹا تھا، میرا تو کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ جو لوگ بنی عدی، بنی تیم، بنی فلاں جن کے قبائل تھے وہ ایمان لے آتے، لیکن اس کو اپنی قوم کا کچھ نہ کچھ سہارا ہوتا تھا کہ یہ جو اسلام کے خلاف سردار ہیں مجھے مار نہیں سکتے، میری قوم میری دفاع کے لیے آئے گی قومیت کی وجہ سے، میری قوم میری دفاع کے لیے آئے گی قومیت کی وجہ سے۔ خباب فرماتے ہیں میرا کوئی قبیلہ نہیں تھا، اس لیے کھلے مہر مجھے تکلیف دیتے تھے۔ اب بہن کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے ہیں، اور حضرت عمر غصے میں تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے، سانس چڑھا ہوا تھا اور کھڑکانے کا انداز بھی اتنا ہیبت ناک۔ وہ خباب تو سمجھ گئے کہ یہ تو پہلی پٹائی ہوتی ہے، آگ کے انگاروں پر ڈالا جاتا ہے، وہ تو چھپ گئے۔ بہنوئی آئے، دروازے کو کھولا تو فوراً بہنوئی کو مارا۔ بہن کی غیرت، کیونکہ وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، عمر کی بہن تھی، بڑی جری تھی۔ اے عمر کیوں تم تکلیف دیتے ہو؟ اگر تم اسلام کی وجہ سے تو سن لو، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو بہن کو بھی مارا اور اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ لیکن یہ مجاہدے، قربانیاں، دین کے لیے قربانیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں قربانیاں دی۔ تو خیر پھر ندامت ہوئی، صحیفہ رکھا ہوا تھا کہ یہ دو، کہا تم پہلے پاک ہو جاؤ، ناپاک اس کو چھو نہیں سکتا۔ غسل کیا، قرآن کا صحیفہ پڑھا، دل نرم ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ یہ جو مجاہدہ اور قربانی اور دعوت چل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہو رہی ہیں، اس کا یہ نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ضلالت اور کفر کی اندھیریاں چھٹ رہی ہیں اور گمراہی ختم ہو رہی ہے، اور اسلام کا نور جو ہے، اللہ چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں، لیکن انسانوں کو نوازنے کے لیے اور ان کی محنت پر اپنی رضا اور جنت کی نعمتیں اور کامیابی دینے کے لیے اللہ کا ایک نظام ہے۔ لو شاء لہداکم، اگر اللہ چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں، لیکن ہدایت کی محنت میں قدم قدم پر جو اللہ دیتے ہیں، ایک ایک لمحے پر اللہ دیتے ہیں، ایک ایک کانٹے جیسی تکلیف پر جو اللہ دیتے ہیں، پھر وہ کیسے ملتا؟ وہ تو اللہ نے ہدایت دے دی، لیکن اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ نظام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے نکلے، اب ارادہ بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں تھی اور بڑی تیزی سے آ رہے تھے۔ بلال تو ڈر گئے، اے اللہ کے رسول یہ عمر آ رہا ہے۔ حضور سمجھ گئے آج میں نے دعا کی تھی، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، کہ رات ہی کو یہ دعا ہوئی تھی، اللہم اید الاسلام باحد الامرین، اے اللہ یہ عمر نامی دو شخص ہیں میری قوم میں جو بہت زیادہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں اس کے لیے لگا رہے ہیں۔ ایک عامر ابن ہشام جو ابو جہل کا نام تھا، ابو جہل تو یہ بعد میں اس کے نادانی کی وجہ سے جہالت کا باپ، سب سے بڑا جو ہے جاہل اور نادان اس کا نام رکھا گیا، ورنہ اس کا نام ابو الحکم تھا۔ کیا اس عقل کا فائدہ کہ جس عقل پر چلنے کی وجہ سے اسلام جیسی دولت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعزاز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے کی شرافت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ملنے کا راستہ، جس عقل کی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑا، تو اس لیے اس کا نام ابو جہل رکھا گیا۔ تو اس کا نام عامر تھا اور یہ حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ حضور سمجھ گئے کہ رات دعا کی تھی، اے اللہ یہ دو عامر جو تکلیفیں دے رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دیں۔ کہا اے بلال چھوڑ دو، عمر کو آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دو زانو ہو کر بیٹھے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضور بھی خوش ہوئے، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے، اپنے بڑے دبنگ تھے، بڑے جری تھے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں یہ باہر نکلے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہیں چاہا کہ میرا اسلام لانا یہ لوگوں کو پتہ لگ جائے،
تاکہ پتہ لگ جائے کہ اسلام صحیح مذہب ہے۔ میں تو کتنا مخالف تھا، لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو گیا تو اس کو مانا جا سکتا ہے، لیکن خطاب کا بیٹا عمر اسلام میں آ گیا تو یہ نہیں مانا جا سکتا۔ وہ اتنے سخت مخالف تھے، لیکن قربان جائیں حضور کی قربانی کے اور صحابہ کے قربانیوں کے، مجاہدوں کے اور ان حضرات کی دعاؤں کے، کہ عمر جیسے شخص کا بھی کایا پلٹ گئی اور قسمت جو ہے بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے اور فرمائیں کہ بھئی لوگوں میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ جس کو بات پتہ لگے تو فوراً لوگوں میں وہ جو ہے پھیلا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جمیل ابن معمر نامی ایک شخص ہے، اس کو بات پتہ لگ جائے تو وہ بات کو پھیلاتا ہے۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میرا اسلام لانا لوگوں کو پتہ لگ جائے، یہ نہیں کہ میں اسلام چھپاؤں۔ تو اس کے پاس گئے، اس کو بتایا اور اس نے بات پھیلانا شروع کی، اور بیت اللہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ بیت اللہ میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو بھیجا کس کام کے لیے تھا، لیکن تدبیریں ساری ان کے الٹ پڑ گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اس کا اعلان کیا۔ اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جو ہے داعی بن گئے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا ایک نظام قائم کیا ہے، اس کے لیے حضرات انبیاء کرام کو ان کی قوموں کی طرف علم دے کر بھیجا ہے، اور یہی وہ علم ہے اور یہی وہ جو ہے ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انسان کامیابی کے راستے پر آتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، سب انسان اللہ نے عقل سے نوازا ہے، بہت عزت اور شرافت بخشی ہے، کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن کون سی کامیابی؟ جن کے پاس اللہ کی ذات کی معرفت نہیں ہوگی اور موت کے بعد کی زندگی آخرت کا یقین نہیں ہوگا، جنت اور دوزخ اس کا علم نہیں ہوگا، وہ تو دنیا سے پہلے کے چند مزے ہیں انہی کے لیے کوشش کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ نادان ہے انسان جو اپنے اللہ کی دی ہوئی جان اور اپنے اور صلاحیتوں کو دنیا میں خواہشات کے پورا کرنے کے لیے لگائے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف ترین ہے وہ انسان کہ اللہ کا دیا ہوا جسم اور یہ دی ہوئی صلاحیتیں اور یہ زندگی کی یہ نعمت اور کائنات کی مسخر کیے جانے کی یہ عزت، یہ سب کے سب بس نفس کی خواہشات کو پورا، جو نفس میں خواہش اٹھی، یہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے، اس کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لی، جو میری چاہت ہو وہ پورا ہو، جو میری چاہت ہو وہ پورا ہو۔ نفس کی خواہش کہتے ہیں ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن تو تمہارا یہ نفس ہے جو خواہش کی طرف، اور ہر خواہش کو قربان کر کے اللہ کی طرف بڑھنا، ہر خواہش کے لیے اللہ کے امر کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ یا آدمی اللہ کے امر کو قربان کرے یا اپنی خواہشات کو قربان کرے، جبکہ یہ مسلم ہے کہ خواہشات پر چلنا یہ جو ہے انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا والے خواہشوں کو، اپنی خواہشوں کو دنیا کے لیے قربان کرتے ہیں۔ جتنے دفتروں میں کام کر رہے ہیں، کہاں جی چاہتا ہے کہ دفتر جانے کے لیے، ڈیوٹی کے وقت پر جانے کے لیے کتنا پہلے اٹھنا پڑے گا، بستر چھوڑنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو جو ہے نہلانا دھلانا، کپڑے پہننا، اس کی تیاری اور چلنے کی مشقت جھیل کر وہاں پر جانا پڑے گا۔ سب کے سب اپنی چاہتوں خواہشوں کو قربان کر رہے ہیں، لیکن ادنا دنیا کے لیے، اور اس کے لیے کہ جو اللہ نے دنیا لکھ دی ہے، یہ 1000 گنا ایڑی چوٹی کے زور لگا کر جو اللہ نے دنیا لکھی ہے اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر فرمائی اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ وہ نوجوان بچے تھے، کہ اے غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند نصیحت کرتا ہوں۔ نصیحت سب سے بڑے علم والے، سب سے عظیم شخصیت، نبیوں کے بھی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق، انی اعلمک کلمات، میں چند نصیحتیں کرتا ہوں، ان تنفعک، یہ نصیحتیں پلے باندھ لو، یہ تمہیں نفع دیں گی، اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلا کیا؟ احفظ اللہ، لفظ تو ہے اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی حفاظت،
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یعنی اللہ کا خیال رکھو، یعنی اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ احفظ دین اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ اور اللہ کے دین کی حفاظت کیا مطلب؟ کہ جو احکام تم پر لاگو ہو رہے ہیں ان احکام کو مان لو، تو تم تو اپنے اس چھوٹے سے جسم اور چھوٹی سی صلاحیتوں سے اللہ کے احکام کو پورا کرو گے۔ نماز کے وقت نماز پڑھنا، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ دینا، نظروں کی حفاظت کرنا، یہ جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرنا، اور یہ تمہارے لیے فطرت ہے، اس میں تمہارے لیے راحت ہے، اس میں تمہارے لیے دل کا اطمینان ہے، سارے فائدے اس میں رکھے ہیں۔ بس تھوڑا سا یہ نظر آتا ہے کہ جو ہے خواہش چھوڑنی پڑے گی، اور اسی کے ذریعے جو ہے شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ یہ شیطان دھوکے بعد یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ اپنی قدرت سے تمہاری حفاظت کریں گے، اور جس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہو ساری مخلوقات مل کر اس کے بال کو بیگا بھی نہیں کر سکتی۔ کتنی بڑی نصیحت! احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یعنی فطرت پر چلو، اللہ کے دین پر چلو، یہ تو ضروری ہے، تو اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ پاؤ گے۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تم مجھے یاد رکھو۔ یاد رکھو کس کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ صرف زبان سے اللہ اللہ کرنا یہ تو زبان کا ذکر ہے، ذکر کا مطلب اللہ کو اللہ مانتے ہوئے یاد رکھنا، اور جو اس کا حکم ہے اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا۔ اس لیے فرمایا ان سعیکم لشتی، انسان کوشش کرنے میں دو جہاں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، ایمان لایا، جنت کی تصدیق کی، اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے لگایا، فسنيسره لليسرى، جنت کے لیے ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس کا ہر عمل اس کی جنت بننے کا ذریعہ بنتا ہے اس کا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اللہ پر ایمان لا کر جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ یہ اللہ سے ڈرنا اور دین میں جو ڈرانے کی بات ہے، یہ دشمنوں کی تکلیفوں سے اور تلواروں کے وار سے بچنا نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ کہ جس راستے پر چل رہے ہو، اب اس راستے پر منزل تک اللہ تک پہنچو گے، اللہ کی رضا حاصل کرو گے، اس راستے کے خطرات سے بچانا یہ تو نہایت ہمدردی ہے، اور یہ تو محبت کا کام ہے۔ دیکھو اس راستے پر چل رہے ہو، یہ سفر بڑا کٹھن ہے، ایسی دشوار گزار گھاٹیاں آئیں گی، اور ایسے جنگل اور جہاں صحرا آئیں گے، انتظام کر کے جاؤ تو وہ تو اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ بھئی میں نے تو ارادہ کر لیا تھا اور مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے مجھے جہاں یہ راستے کے خطرات بتا دیے تاکہ میں منزل مقصود اللہ تک پہنچنا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکام ہیں، ایک ایک حکم دنیا سے یہ ہے نیکی ہے، یہ دنیا اور اس کے خزانے ایک طرف اور اللہ کا حکم ایک طرف۔ اس لیے حکم کی بنیاد پر اپنی زندگی کو اٹھانا، حضرات انبیاء کرام یہی آ کر بتلاتے تھے، لیکن اس کی بنیاد سب سے پہلے اللہ کو جان کر اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جیسے اس بلڈنگ میں تاروں کو لگایا گیا، پھر یہ لائٹوں کو فٹ کیا گیا، پنکھے لگائے گئے، کولر لگائے گئے، یہ سب کچھ لگ گیا، لیکن اگر کرنٹ کی طاقت اس میں نہ ہو تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ سب کچھ لگا ہوا اور پیچھے نظام فیل ہو جائے کہ یہ بجلی ختم، وہ جو پاور ہاؤس میں بجلی بنی نہیں رہی، آ نہیں رہی، تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ تو اسی طرح ایمان یہ بنیاد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صحابہ یہی کہتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، قرآن اتارا، لیکن اللہ کے رسول نے پہلے ہمیں کیا سکھایا؟ تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے اللہ کے رسول سے ایمان سیکھا، اللہ کی معرفت کے نور کو حاصل کیا، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئی، کیونکہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا۔
اور جب قرآن کو سیکھا تو قرآن میں تو احکام ہی احکام ہیں، قرآن میں تو احکام ہی احکام ہیں، اور سب سے بڑا حکم دعوت کا ہے۔ 6666 آیتیں ہیں، 500 آیتیں احکام کے بارے میں ہیں، اور پھر دعوت جس سے یہ احکام زندہ ہوں، باقی 6000 آیتیں وہ جو ہیں دعوت کے بارے میں، وہ دعوت کے بارے میں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے پہلے جو ہے ایمان سیکھا اور پھر قرآن سیکھا، اور جو جو قرآن سیکھتے گئے ایمان بڑھتا گیا، کہ صحت کو برقرار رکھنا تاکہ طرح طرح کے طاقتور کھانے کھائے جا سکیں، اور کھانے کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ جسم کی طاقت اور بڑھ جائے، اور بڑھ جائے۔ تو اسی طرح ایمان اعمال کے ذریعے سے یہ جو ہے ایمان بڑھے گا، اور جتنا ایمان بڑھے گا اور زیادہ اعمال میں طاقت پیدا ہوگی۔ ایمان روح ہے، کہتے یہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں، ہر حکم، نماز انسان کی زندگی کو نورانی اور طاعت والا اور خوشگوار بنانے کے لیے، اور زکوٰۃ انسان کے دل میں غنا پیدا کرنے کے لیے، اور حج انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے، روزہ انسان میں تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن یہ سارے اعمال، ان کی تاثیر پوری اور فائدہ مند جب ہوگی جبکہ پیچھے سے ایمان کی طاقت ہو۔ اس لیے سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام اس دعوت کے ذریعے سے ایمان لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے تھے، اور جب ایمان آ جاتا پھر اللہ کے احکام پر چلنا آسان نہیں بلکہ محبوب بنتا چلا جاتا، اور جس جماعت اور قوم اور امت میں، گروہ میں، قبیلے میں اللہ کا دین زندہ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کا وارث ہم نے انہی کو بنایا، اور بڑی بڑی باطل طاقتوں کو بالکل سرے سے مٹا دیا یا ان کو مغلوب کر دیا۔ اور یہی وعدہ ہے قیامت تک، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، تو اس امت سے بھی وعدہ یہی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو، تو بنیادی چیز ایمان، اور اس کے بعد نماز۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، کہتے ایک فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب صفیں کھڑی ہوتی ہیں، پوری اب 7 ارب انسان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، کتنے کروڑ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو دین کی کمی کے سے کتنے لوگ بے نمازی ہیں، لیکن حدیثوں میں آتا ہے جہاں کہیں بھی جب بھی جو نماز کھڑی ہوتی ہے، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ فرشتہ دیکھتا ہے کہ کون مسجد میں آیا ہے، صف میں کھڑا ہوا ہے، اور جن کو وہ نماز میں دیکھتا ہے تو موت کے وقت وہ فرشتہ آتا ہے اور اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہے کہ تم جو ہے جیسے تم زندگی گزارو گے اسی طرح تم اسی پر مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے ہی تم کو اٹھایا جائے گا۔ جی، تموتون کما تحیون، دین کے مطابق زندگی گزاری تو موت کے وقت بھی اللہ کلمہ نصیب فرما دیں گے، اور مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو گیا تو ایمان کے ساتھ قیامت میں اٹھیں گے، اور قیامت میں ایمان کے ساتھ اٹھے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کو آگ سے، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے بھائی یہ دنیا کی زندگی ایک اللہ کی امانت ہے، اور ایک سانس اللہ کا انمول، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ دوبارہ جب ختم ہو گئے سانس تو دوبارہ نہیں ملے گا، تو یہ اللہ نے زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اور اپنے خاص طور پر معاذ ابن جبل، اے معاذ ایاک والتنعم، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اور جسم کی طاقت دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے میں مت لگانا۔ میرا کھانا اچھا ہو جائے، میرا لباس اچھا ہو جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، رہائش اچھی ہو جائے، میری سواری اچھی ہو جائے اور میری شادی اچھی ہو جائے۔ 5 یہ بنیاد ہیں، بنیادی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی ضرورت ہے، تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن اس میں لگنا بقدر ضرورت۔ لیکن ان کے لیے بھائی زندگی کی صلاحیتوں کو لگانا، یہ سب کچھ اللہ نے، کہ جو رزق کھانے کے اعتبار سے جس دنیا میں پیدا ہونے والے زمین سے دانہ، جس انسان کا نام اس دانے پر لکھا ہوا وہ دانہ پہنچ کر رہے گا۔
جس پانی کے قطرے پر اس انسان کا پینا لکھا ہوا وہ قطرہ پہنچ کر رہے گا، جس ہوا کے جھونکے اور آکسیجن پر کہ یہ سانس لے گا وہ پہنچ کر رہے گا، کوئی دانہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا، پانی کا قطرہ کوئی جو اس کی قسمت میں لکھا جا نہیں سکتا، کوئی آکسیجن کا حصہ جس کے ذریعے اس نے سانس لینا ہے وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اسی لیے فرشتہ جب ملک الموت آتا ہے کہ رزق میں کسی دانے پر تمہارا اللہ نے اس کو وہ علم دیا، وہ طاقت دی اور وہ پہچاننے کا ملکہ دیا کہ دنیا کے دانوں میں سے کسی دانے پر تمہارا نام نہیں رہا، کسی پانی کے قطرے پر تمہارا نام نہیں رہا، اور کسی ہوا کے جھونکے پر تمہارے لیے سانس ہو نہیں رہا، اب زندگی پوری ہو گئی، اب چلو آخر وہ مہلت ختم۔ اس لیے اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ عمل کی مہلت ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اور نعمتوں کو اللہ کو راضی کرنے پر لگا لو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، کیونکہ موت یہ انسان کے فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کی مہلت کے ختم ہونے کا نام ہے، اور انسان کے فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ دار الابتلاء اور دار الامتحان سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ جس کیا کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن فلاں افسر کی جہاں ٹرانسفر ہو گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیا گیا، تو اسی طرح فلاں کا انتقال ہو گیا۔ کتنا اچھا لفظ ہے، کیا مطلب کہ دنیا کے جہاں جھمیلوں سے اور عالم دنیا کے پیٹ سے وہ آخرت کی طرف چلا گیا، وہ آخرت کی طرف چلا گیا۔ اب روح کا نکلنا ایک مسئلہ ہے، قبر میں ہوگا یہ ایک مرحلہ ہے، میدان حشر میں اٹھایا جائے گا یہ ایک مرحلہ ہے، اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ ان سب پر یقین رکھنا، اس لیے فرمایا یہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ یہ تو قبر میں تو انسان موت کے پاس رکھا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ ہماری فضائیں اور یہ ریت کے یہ ٹیلے اور مٹی کے یہ جو ہے وہ پہاڑ اور پتھروں کے پہاڑ اور نباتات اور جماعتات انسان کو اس کے سرمایے کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اس کے ایمان کا نور اس کے ساتھ ہے، اس کی نمازوں کا نور اس کے ساتھ ہے، اللہ کا کیا ہوا زبان سے ذکر دی ہوئی دعوت اس کا نور اس کے ساتھ ہے، روزوں کا نور اس کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ کہیں اس کو یہ رہتا نہیں ہے، ساتھ رہتا ہے دنیا میں بھی۔ دنیا کے محلات کو انسان ساتھ نہیں لے جا سکتا، محلات میں پڑے ہوئے فرنیچروں کو انسان ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور رکھے ہوئے جوڑوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، سارے سونا چاندی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور پھر موت پر تو سب کچھ لے لیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کی ذات کے جو اصل سرمایہ ہے، ایمان کا نور اور عبادات کا نور، یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ کوئی بارڈر والے، امیگریشن والے، ایئرپورٹ والے اور یعنی یہ جو قوتوں والے نہ اس کو روک سکتے ہیں، بلکہ یہ دنیا میں بھی ساتھ اور قبر میں بھی ساتھ اور قیامت میں بھی سب سے پہلے اٹھے گا تو اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نیک آدمی جب قبر سے اٹھے گا ایک بہت خوبصورت اور دل کو لبھانے والی، کیونکہ بڑی وحشت کا وقت ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت ہوگا۔ ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا کہ مردوں کو پکارتے تھے اور کہتے قم بإذن اللہ، تو وہ اللہ اس کو زندہ، یحیی الموتى بإذن اللہ، مردوں کو وہ زندہ کرتے تھے۔ اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، یہ واقعات ہوئے۔ تو یہ قبر میں جب ان کا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو گیا، دیکھا کہ اس کے سر کے بال سفید ہو گئے، کہ تمہارے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ کہا جب میں نے سنا اور کہ میں موت سے، کیونکہ موت کا ذائقہ چکھا تھا، قبر کے جو ہے حالات وہ اس پر گزرے تھے، اور اب کہا جو کھڑے ہو جاؤ تو وہ سمجھا قیامت قائم ہو گئی، اور اس کی ہیبت سے اس کے سارے کالے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت میں انسان کو اٹھایا جائے گا، تو وہ جو نیک آدمی ہوگا، نیک اعمال بہت بہترین خوبصورت شکل میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہ تم کون ہو؟ کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں، کہ جن اعمال کی فکر تمہیں ہمیشہ غالب رہتی تھی۔ اسی لیے اللہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کو الہ مان کر یاد رکھنا اور اس کا حکم فوت نہ ہو جائے۔
ذکر کا حقیقی اسی ذکر پر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو آدمی ہر وقت اس کا استحضار ہوگا کہ اللہ میرے الہ ہیں اور کسی وقت بھی میں اس کی عبادت اور حکم سے خالی نہیں ہوں، اور جب وہ حکم مانے گا تو کیسے اس کو اطمینان نہیں ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہمارے جیسے انسان جو گاؤں کے وزیر ہیں، چودھری ہیں، گاؤں کے بڑے ہیں، اختیارات والے ہیں، ہر آدمی جس کا ان سے تعلق ہوگا اور محبت والا دوستی ہوگی تو وہ اطمینان سے رہے گا۔ یہ تو اس کی طرح انسان ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تھوڑا سا اقتدار مل گیا ہے، تو کیسے اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے انسان اللہ سے غافل ہو کر اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیسے وہ دنیا میں اطمینان سے رہ سکتا ہے؟ اسی لیے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اے انسانوں اگر تم مجھ سے پہلو تہی کر کے غافل رہ کر زندگی گزارو گے، یہ ساری کائنات تمہاری گناہوں کی بدبو سیاہیوں کو اور تمہارے گناہوں کی وہ کیا کہتے ہیں سیاہیوں کو دیکھے گی، تو وہ کیسے تمہارے موافق ہو سکتی؟ تو اس کی دنیا بھی کی زندگی بھی تنگی والی ہوگی، اور قیامت میں بھی جب اٹھے گا تو کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کی نشانیوں سے اندھا بن کر رہا، قیامت میں وہ اندھا اٹھے گا، چیخے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتی، میری نشانیاں تمہارے پاس آتی رہیں، لوگ تمہیں اللہ کے کلام کو پڑھ کر سناتے رہے اور تمہیں نصیحت کرتے رہے، تم وہاں اندھے بنے رہے، یعنی ان کی بات کو نہیں سنا اور اپنے اس بات کو سوچ کر اس پر عمل کرنے کی طرف تم نہیں گئے، تو تم نے میری نشانیوں کو بھلا دیا، تو آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ تو بھئی یہ زندگی بڑی قیمتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسان تمہاری زندگی 3 دن ہے، جو گزر گئے، ایک دن وہ ہے جو گزر گیا، اب جس کی جتنی زندگی گزر گئی وہ دن جو گزر گیا اس کو تو تم واپس لا نہیں سکتے، اور ایک دن وہ ہے جو آئندہ آنے والا ہے اس کو تم پا نہیں سکتے، تمہارے پاس یہ آج کا دن ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے ہر دن پکارتا ہے او اللہ کے بندے چوکنے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے نافرمانی سے نکل جاؤ، مجھ سے کچھ حاصل کر لو، انا یومک الجدید، یہ اللہ نے تمہیں ایک دن نیا اور دے دیا۔ کتنے لوگوں کے بارے میں مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے یا خبریں پھیلائی فلاں آدمی انتقال ہو گیا، اب اس کے جنازے پر آ جاؤ، انا یومک الجدید، اللہ نے تمہیں ایک نیا دن دیا، وعلی عملک شہید، اور میں تمہارے اعمال کا گواہ ہوں، یہ فضائیں اللہ کی گواہ ہیں، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان تم نافرمانی کرتے ہو، اپنے اعضاء کو آرام پہنچانے کے لیے یہی تو تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ بات کریں گے، کہ ران بھی بات کرے گی، پاؤں بھی بات کریں گے، یہ کہے گا اے میرے اعضاء ناس ہو تمہارا، تمہیں راحت پہنچانے کے لیے اور تمہیں عیش پرستی میں رکھنے کے لیے میں نے خدا کے اللہ کے احکام کو چھوڑا، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وہ کہیں گے کیوں نہ گواہی دیں کہ آج اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دیا، ہم زبان سے تھوڑی بول رہے ہیں، یہ تو اللہ کے امر کی وجہ سے بول رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں زبانیں ان کی صحیح سالم لیکن وہ بات نہیں کر سکتے، ہم کان سے نہیں سن رہے، یہ تو اللہ کے امر سے اللہ دکھا رہے ہیں۔ کتنے ہی خوبصورت نوجوان اور طاقتور سمجھدار ایسے کہ کان سے سن نہیں سکتے، تو یہ کہ کیوں تم نے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ زبان کا کمال تھوڑی ہے کہ انسان الفاظ کی تعبیر کر رہا ہے، رلا رہا ہے اور ہنسا رہا ہے اور دلوں کو گرما رہا ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے، نہ زبان کا کمال ہے، بلکہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ اللہ نے زبان میں بولنے کی صلاحیت رکھی۔ جو آج زبان سے اللہ بلوا رہا ہے کل اعضاء سے بلوائے گا، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اس لیے بھائی یہ زندگی بڑی اہم ہے اور اللہ نے بہت بڑے مقصد اور بڑی کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگائیں۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، مجھے راضی کر لیا تو سب کچھ تمہیں مل گیا، اور اگر اللہ ہی کو راضی نہ کیا تو سب چیز تم سے گم ہو گئی۔
کیونکہ ساری مخلوقات یہ اللہ کی ہے اور اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور جو اللہ کے حکم کا نافرمان ہوگا، نافرمانی کی سیاہی کو یہ مخلوق دیکھتی ہے، نافرمانی کی بدبو کو یہ مخلوق محسوس کرتی ہے، نافرمانی کی نحوست جو ہے یہ مخلوق محسوس کرتی ہے، تو نافرمان سے یہ مخلوق جو ہے یہ بدکتی ہے اور اس سے نفرت کرتی ہے۔ جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اس کو ساری کائنات کا محبوب بنا دیتے ہیں کہ یہ محبت آسمانوں سے آتی ہے، جیسے رزق آسمانوں سے آتا ہے، قبولیت اور عزت بھی آسمانوں سے آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ایک حدیث میں سمجھایا کہ اس انسان، اس کے دل کا ایمان اور اعضاء کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق، چاہے اس پر شاہی جوڑے ہوں اور شاہی محلات میں رہتا ہو، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، سارے انسان اس کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہوں، لیکن ایمان اور اعمال والا ہے تو ان سب اسباب کے ہوتے ہوئے یہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور اگر کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ رہنے کا صحیح کوئی جھونپڑا گھر ہے اس کے پاس، نہ پاؤں میں کوئی لیتریں ہیں، نہ جسم پر کوئی مناسب چیتھڑا ہے، لیکن ایمان اور اعمال والا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت قیمتی ہے۔ جب وہ ایمان، تو شرط کیا ہے؟ ایمان، اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا اور اعضاء کو صحیح استعمال کرنا۔ اس میں سب سے زیادہ زیرو سے، جو 7 ارب انسانوں میں سے سب سے زیادہ نچلی سطح کا ہے یا بادشاہ ہے، جو ایمان والا ہے نچلی سطح کا بھی، یہ اللہ کے ہاں محبوب۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں، اور پھر اللہ کیسے قدردان ہے اس انسان کے ایمان کے، اور اللہ سے محبت کے کیسے قربان جائیں اللہ کے امر پر۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اسی کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ ہم دھوکے سے نکل کر اللہ کے تابع و فرما بردار بن جائیں۔ اے جبرائیل، عرش کے اٹھانے والے فرشتے، میرے مقرب فرشتے، اور 7ویں آسمان کے فرشتے، وہ 7واں آسمان کتنا بڑا ہے، یہ کرۂ ارض زمین کے سامنے کتنا چھوٹا سا ہے، اور یہ آسمان 500 سال کی مسافت کی چھت، اور پھر وہ آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے، پھر 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، اس طرح 7 آسمان۔ تو 7 آسمانوں میں اعلان کیا جاتا ہے اس 6 فٹ کے انسان کے لیے، اس کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے، کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ صحابہ کرام جب ایمان پر نہیں تھے اور خواہشات پر چل رہے تھے تو اپنی جانوں کے دشمن، اپنی بیٹی کو، سگی بیٹی کو گلا گھونٹ کر مار دینا، گڑا کھود کر دفن کر دینا، اپنے بیٹے کو کہ اس کو کہاں سے کھلائیں گے بیٹا، ماں نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، اللہ نے سارے اعضاء مکمل کیے، اور بیٹے کے آتے ہی کتنی خوشی، اتنی جاہلیت والے تھے کہ اس کو کہاں سے کھلائیں گے، بیٹا پیدا ہوا، خبریں پھیلی اور دیکھا مر گیا کہ باپ نے مار دیا گلا گھونٹ کر، کہ اس کو کہاں سے کھلائیں گے۔ ایسی جہالت تھی، ایسی جہالت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر آئے، اور یہ یقین کہ جیسے پیدا کرنے والے اللہ ہیں تو رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ سب چیزوں کو رزق کیا ہے؟ صرف روٹی اور پانی نہیں ہے، یہ ہواؤں کے جھونکے، سورج کی یہ گرمی، زمین کا ٹھہرے رہنا، آسمان کا برقرار رہنا، جتنی بھی مخلوقات، یہ سب اس کے رزق میں داخل ہے۔ ہاں، تو ان سب کو مسخر کر کے تمہارے نظام کو چلانے والی ذات کس کی ہے؟ ہاں، اس لیے کامیاب وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو یہ ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی، نماز کی دولت اللہ نے عطا فرمائی۔ جیسے عرض کیا کہا تھا کہ نماز کھڑی ہوتی ہے تو ایک فرشتہ دیکھتا ہے نمازیوں کو، یہ اللہ کا نظام اور اس کی یہ پھرتی اور تیزی کہ موت کے وقت وہ فرشتہ آ کر اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہے، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک یہودی نوجوان تھا، حضور کی مجلس میں آیا کرتا تھا، حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ کچھ دنوں وہ مجلس سے غائب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا شان تھی اللہ کے رسول کی، کتنا خیال رکھنے والے تھے، صحابہ کا بھی
اور اپنے سے ملنے والوں کا بھی۔ صحابہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان کیا ہوا، یہ آج نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے، اور جب اس کے گھر پہنچے تو یہ اس کی زندگی کے آخری مراحل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ گئے اور آپ نے دیکھا وہی نبوت والا جذبہ، وہی شفقت۔ آپ تو کانا حریصاً علی ہدایت الناس اجمعین، سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے بے چین۔ اور پھر تو یہ تو جو ہے مارے آستین یہودی جو اندر کے دشمن، ان کا یہ بیٹا تھا، لیکن یہ جہنم سے بچ جائے، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ ہمیں سب ساری انسانیت کے بارے میں یہ جذبہ عطا فرما دے۔ اس لیے پوری دنیا کے انسانوں کو، اے دنیا والو، ہم تمہارے دشمن نہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ہم تو تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی طرف اللہ سے ملانے کے لیے اور اللہ کے دین پر چلانے کے لیے، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، ہم تو تمہارے جو ہے خیر خواہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں نبیوں والا کام دیا۔ ہر نبی اپنی قوم کے پاس آ کر اپنی اپنائیت کا اظہار کر کے انی لکم ناصح امین، میں تمہارا بڑا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ ناصح کہتے ہیں ہمدرد اور خیر خواہ، اور اللہ نے جو امانت دی ہے مجھے، میں اس میں امانت دار ہوں، میں سب کچھ لگا دوں گا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اور تم سے ذرہ برابر اس کا اجر میں تم سے نہیں مانگوں گا، کیونکہ اس کا اجر دینے والی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کے پاس بیٹھے، اور یہ آخری اس کے سانس چل رہے تھے۔ حضور نے فرمایا دیکھو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو جنت میں چلے جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ تو سخت دشمن ہے اور ان کی تو تدبیریں اسلام کے خلاف ہیں۔ بس اس باپ کے دل میں بھی جو کچھ جانتے تھے کہ یعرفونک کما یعرفون ابناءہم، اے اللہ کے نبی یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ تو حسد کی آگ نے ان کو جلایا ہے، یہ تو ان کی ہٹ دھرمی نے ان کو محروم کیا ہے خیروں سے، یہ آپ کو جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا اے جو ابی بن کعب جو وہ تھے، کہ یہ اللہ فرما رہے کہ ہاں آپ کو جاننا تو ہمارے اپنے اولاد کو جاننے سے بھی زیادہ واضح تھا۔ تو وہ کیسے؟ کہ اولاد وہ تو بیوی پر اعتماد کیا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میری نسل سے، ہو سکتا ہے بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن اللہ کا رسول ہونا تو ہماری کتاب اور جو ہے ہمیں واضح ہے کہ یہ اللہ کے رسول، لیکن پھر بھی ضد کی وجہ سے تو اس نے یہ کہہ دیا آتے ابوالقاسم، ابوالقاسم کی اتباع کر لو، کیونکہ سمجھ گیا کہ یہ آخری وقت ہے، پھر وقت موقع نہیں ہے، بس جان نکلی پھر ختم۔ اور اللہ بھی یہ فرماتے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ کر لو، من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ وقت عمل کی مہلت ختم ہونے سے پہلے کچھ کر لو۔ اور ہماری دی ہوئی تو یہ ساری جسم اور صلاحیتیں ہیں، ہمارا دیا ہوا یہ مال اور یہ نعمتیں ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ ہمیں راضی کرنے کے لیے لگا لو وقت ختم ہونے سے پہلے۔ اس وقت چیخو گے کہ ایک سانس اور بڑھا دیا جائے، کیوں؟ تاکہ میں مال جو صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے اطاعت گزار بن جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے ہم ایک سانس بھی تمہیں زیادہ نہیں دیں گے۔ تو اس نے وہ کلمہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ اور آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ اس ایک جان کو میری وجہ سے جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دیا۔ تو بھی اصل مسئلہ جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈالنا، وہ محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مہاجرین نے اسی کے لیے قربانی کی۔ جیسے قصہ سنایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دبنگ شخصیت جب وہ اسلام لائے اور اسلام لا کر جو ہے وہ مسجد حرام میں آئے اور اسلام کا جو ہے اعلان کیا، تو لوگ حضرت عمر جیسی ہستی پر بھی پل پڑے اور ان کو بھی جو ہے تکلیفیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دبنگ آدمی نے بھی اس اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت تھے، بہت مالدار تھے اور ان کی سخاوت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو میرے چچا نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا۔ اسلام کی وجہ سے یہ ہے، اللہ بھی فرماتے ہیں
کہ دیکھو اسلام کے لیے پہلوں نے کتنی قربانی دی اور صحابہ کرام نے کتنی قربانی دی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تم سے پہلوں کو بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مستهم الباساء والضراء، اور جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ ایمان والے چیخ پڑے متی نصر اللہ، حتی یقول الرسول والذین معه متی نصر اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اس دین کی دعوت کی محنت کے ساتھ الا ان نصر اللہ قریب، مدد جو ہے تمہارے قریب ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی. اللہ نے قرآن میں علم اتارا، اور اس علم میں جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں سب شعبوں کے احکامات ہیں، سب شعبوں کے، تجارت ہماری اللہ کے حکم کے مطابق، زراعت ہماری اللہ کے حکم کے مطابق، گھریلو زندگی اور معاشرت ہماری اللہ کے حکم کے مطابق. اس دعوت دینے سے ایمان بنے گا، اور ایمان کی روشنی سے اللہ کے دین پر چلنا آسان ہوگا، معاشرت بنے گی، اخلاقیات زندہ ہوں گے، اور اللہ عبادات زندہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ بھائی چارے والی زندگی عطا فرمائیں گے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دینے والے، اپنے بچوں کا گلا گھونٹ کر ایسے سخت دل والے، یہ بھائی کس طرح بنے؟ یہ دین کی نعمت سے، یہ بھائی چارے والی زندگی عطا فرمائی. اور کیسے ایثار والی اللہ نے زندگی عطا فرمائی. اور انصار مدینہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی. ایک موقع پر انصار مدینہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کی مغفرت فرما، اولادوں کی اولاد کی مغفرت فرما، اور ان کی جو غلام ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کر دی. حضرت انصار مدینہ جمع ہوئے، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جائیں، خدمت میں حاضر ہوں، اور ان سے عرض کریں کہ اب تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیں کہ ہم ذرا باغات کو سنبھال لیں. بہت جنگیں ہوئیں، بہت اللہ کے راستے میں نکلے، دین جہاں بلند جو پھیلتا جا رہا ہے، اللہ نے دین کو اونچا کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ آپ سے اجازت لے لیں کہ ہم جو ہیں کچھ دنیا کے کام، تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیا جائے، تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے اور فرمایا اے انصار مدینہ، آج تم کوئی درخواست لے کر میرے پاس آئے ہو، اور واقعی تم نے میری مدد کی جب میری قوم مجھے میری بات کو سن نہیں رہی تھی اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں روڑے ڈال رہی تھی، رکاوٹیں. میں تمہارے پاس آیا اور تم میری دعوت کو لے کر آئے اور تم نے میری نصرت کی. آج جو تم مجھ سے مانگو گے تو وہ میں تمہیں جو ہے تمہارے لیے دعا کر دوں گا. آئے تو اس لیے تھے کہ اللہ کے رسول دعا کر دیں، اے اللہ کے رسول مدینہ میں نہریں جاری ہو جائیں، باغات کو سنبھالنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. لیکن قربان جائیں صحابہ کے، اے اللہ کے رسول ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، انصار کی اولاد اور نسلوں کی مغفرت فرما، انصار کے آزاد کردہ غلاموں کی مغفرت فرما. اللہ کے رسول نے یہ دعا صحابہ کرام کو دی کہ انہوں نے دین کی مدد کی. اس لیے فرمائیں سارے صحابہ یہ میرے جسم کا لباس ہیں. چاہے مہاجرین ہوں، انہوں نے کتنا شروع میں میرا ساتھ دیا، اور پھر مدینے میں آ کر انصار مدینہ نے نصرت کا حق ادا کر دیا. لیکن انصار مدینہ فرمایا کہ یہ باقی جو مسلمان ہیں یہ میرے جسم کے اوپر والے کپڑے ہیں، لیکن انصار مدینہ یہ میرے جسم کے ساتھ جو بنیان ہے، استر ہے، چپکا ہوا ہے، یہ وہ میرے کپڑے ہیں. اور اے انصار مدینہ دیکھو، دنیا کو سامنے مت رکھنا. دنیا میں دنیا کے عہدوں اور دنیا کے مالوں میں دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی. اللہ کے رسول پہلے ہی سمجھا گئے کہ یہ دنیا کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کے نہ ملنے کی وجہ سے تم تنگ دل ہو جاؤ. تمہیں دوسروں کو عہدوں میں، دنیا کے مالوں میں دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. تم صبر سے دین کا کام کرتے رہنا. تمہاری قربانیاں میرے سامنے ہیں، تمہاری قربانیوں کے لیے تو میں تمہیں لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا، اور میں اللہ کا رسول تمہاری قربانیوں کا بدلہ
اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اللہ سے دلواؤں گا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی محنت کرنا، اس کو دین کی نصرت قرار دیا گیا، اور اللہ فرما رہے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور جب اللہ تمہاری مدد کرنے والا بن جائے تو کوئی طاقت تم پر غالب آ نہیں سکتی۔ یہ ذمہ داری اللہ پہلے نبیوں کو دیتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو یہ عطا فرمائی، فرمایا تم بہترین امت ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تمہارا نصیبہ ہے کہ مجھ جیسا نبی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اور میرے لیے بھی اللہ نے کیا کہ جو امت خیر امت تھی دین کی محنت کرنے والی، وہ امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کو لے کر اور دین کو لے کر آئے تو جو مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، فوراً دعوت میں ساتھ لگتا تھا، اور پھر جو علم اترتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی اترتی صحابہ کو دیتے تھے، اور صحابہ فوراً دوسرے جو ہے وہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ جی تبلیغ کے لیے تو علم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن علم کا کیا معیار ہے؟ وہ کوئی معیار مقرر ہے کہ جب تک وہ حاصل نہ ہو ہم تبلیغ نہ کر سکیں؟ لیکن ہے اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں ایک آیت کا بھی علم تمہارے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچا دو، ختم بات، بلغوا عنی ولو آیہ۔ بھئی آپ بغیر علم کے چلے آتے ہیں، بھئی اگر ہم تو دیکھتے ہیں مسلمانوں میں جس کو کلمہ نہیں آ رہا تو کلمہ نہ سکھا دیں گے اس کو، جو آیتیں ہمیں یاد ہیں، صورتیں ہمیں یاد ہیں وہ سکھا دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں دعوت بھی دو، اور جو ہمیں خود علماء سے سیکھیں، اور جو سیکھ لیں وہ دوسروں کو سکھائیں، اور اس کے لیے یہ فضائل کی تعلیم ہے، فضائل کی تعلیم، یہ فضائل کی تعلیم کی برکت سے یہ ساری جو نقل و حرکت ہے، یہ اللہ کے وعدے جو ہم فضائل اعمال کی تعلیم میں سنتے رہے، یہ اسی کی برکت ہے کہ کروڑوں مسلمان اپنے جان اور مال کو دین کے لیے لگانے والے بن گئے۔ جیسے یہ ذمہ داری اللہ نے مردوں کو عطا فرمائی ہے، اسی طرح اس امت کی عورتوں کو بھی اللہ نے اس اعزاز سے نوازا ہے کہ اللہ کے رسول مردوں کے بھی رسول ہیں، عورتوں کے بھی رسول ہیں۔ جو آپ دین لے کر آئے احکام، اس میں مردوں کا ان احکام پر چلنا بھی ضروری ہے، عورتوں کا ان احکام پر چلنا بھی ضروری ہے، اور جو فکر اور غم اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ فکر اور غم کرنا، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانا جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے یا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور جیسے دین کے لیے جو ہے دعوت میں اعمال میں لگنا مردوں کی ذمہ داری ہے، وہ عورتوں کو بھی ذمہ داری ہے۔ عورتیں اس ذمہ داری میں اور جو ہے برابر ہیں، کہ مردوں کے ذمے اپنی عورتوں کی تربیت، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر علیہ السلام کی تربیت کی، اور جو ہے ماں باپ کے ذمے بچوں کی تربیت۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام پر کیا مطلب؟ کہ آنکھ کا دیکھنا وہ ہو جو اللہ کو پسند ہو، کان سے سننا ان بولوں کا جو اللہ کو پسند ہو، زبان پر وہ الفاظ لانا جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ کی پسند نور ہے، اللہ کی پسند ایک طاقت ہے، اور اللہ کی پسند کے علاوہ جو زبان کے بول، کان کا سننا، دماغ کا سوچنا، وہ سیاہی اور بدبو اور تعفن ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ نے یہ ہمیں محنت دی اللہ کے احکام کی طرف بلانا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے رب کی طرف، الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف، جسے راستہ منزل تک پہنچاتا ہے، تو اللہ کی طرف پہنچانے والا اللہ کا دین ہے، تو دین کو اللہ کا راستہ کہا جاتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اے الی دین ربک، اپنے رب کی دین کی طرف، کہ دین اللہ تک پہنچائے گا، اور اللہ تک پہنچانے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ بھی حاصل ہو جانا، یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے، جنت سے بھی بڑی چیز، کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی ان کو دی جائے گی، ہمیشہ کی آسائشیں، خوشیاں دی جائیں گی، ہمیشہ کی عزت اور کامیابی دی جائے گی، اور نعمتیں بڑھتی ہی رہیں گی، بڑھتی ہی رہیں گی، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائیں گے، کہ اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ مل جانا یہ جنت سے بھی بہتر چیز ہے۔
اور صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رضا کے پروانے کو اتارا کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو ایسے لگایا کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دنیاوی ترقی کے لیے، جیسے آج کہا جاتا ہے بھئی دنیا والوں کو دیکھ کر چلو، وہ بہت آگے چلے گئے ہیں، کہ ان کے طریقے پر ہم دنیا کے میدان میں آتے محنت کرتے ہیں، ہزاروں سال بھی ہم محنت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے نعمتیں خزانے وہ ہمیں نہ مل سکتے ہزاروں سال کی محنت کے بعد، اور ہزاروں سال تو کسی انسان کی زندگی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ نے اس محنت کی برکت سے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے ہمارے قدموں میں ڈال دیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اب حال تو کیا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ خندق کھودی جا رہی۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو فارس کے رہنے والے، اور یہ ہوتے ہوتے جو ہے حضور مدینہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور صحابی ہو گئے۔ اچھا، ادھر عرب نے غزوہ بدر ہوا، اس میں شکست کھائی۔ غزوہ احد ہوا کہ پہلے کافروں کو شکست ہوئی، لیکن پھر تھوڑی سی صحابہ کی جو ہے ایک جو ہے وہ کمی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے، اور پھر حبراء الاسد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر پورے عرب نے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں جمع ہو کر مدینے پر دعویٰ بولنے کا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا حضور کی خدمت، حضرت سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ملک میں جب کہ دشمن طاقتور ہو اور ہم اپنی حفاظت کرنا چاہیں تو خندق کھودتے ہیں۔ یہ خندق فارسی لفظ ہے، پھر یہ عربی میں استعمال ہوا، اب عربی لفظ کہلاتا ہے۔ تو جو راستے مدینے کی طرف آنے تھے وہ پورا راستہ حضور نے صحابہ کو مقرر کیا، اور صحابہ خندق اس حال میں کھود رہے تھے کہ ان کے پیٹ میں کھانے کے لیے کوئی کھانا نہیں تھا، طاقت کے لیے کمریں جھکی ہوئی تھی۔ ایک صحابی آئے، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، یا رسول اللہ، اس کمر کے جھکنے کی بھوک کی وجہ سے کمر جھکی جا رہی ہے، اور کمر کو سیدھا کرنے کے لیے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور نے دیکھا کہ میرے صحابی کی بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ حضور نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے حالات تو لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ بھی کتنی قربانی کر رہے ہیں، اور آپ کی قربانی تو سب سے بڑی قربانی۔ آپ کے 9 گھر تھے، کہتے ہیں صحابہ 1 شادی ہے، 2 شادی ہے، 3 شادی ہیں، 3 گھر ہیں، اگر اس میں فاقہ ہے تو 3 گھروں کا فاقہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں 9 گھروں کے فاقے کی تکلیف پر صبر فرماتے تھے۔ اور یہ 9 امہات المومنین کتنی اونچی ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے کے لیے بیوی کے طور پر چنا، اور جنت میں بھی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ ان گھروں کا فاقہ اللہ کے رسول امت اور دین کی خاطر ان سب کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مرد اور عورت سب اس کی خدمت کرنے، جو دین کی خدمت کرنے والے، ان کی دین کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے کہاں کہاں تک اسلام پہنچایا۔ ہجرت کا 10 سال کا زمانہ، حالات معاش کے اعتبار سے ایسے نہیں کہ صحابہ کو نکالا جائے، لیکن رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اس 10 سال میں 120 کی روایت بھی ہے کہ صحابہ سے 120 سفر کروائے تو وہ بہت چھوٹے چھوٹے سفروں کو ملا لیا جائے، ورنہ 100 کی روایت آتی ہے کہ بہت چھوٹے سفروں کو نکال دیا جائے، ورنہ 80 سفر تو بالیقین ایسے ہے کہ 10 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کروائے۔ حالانکہ حالات یہ تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی گھر کو چھوڑنا یہ اس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن انسانیت تک یہ دین پہنچانا اور جہنم کے رستے سے ہٹا کر جنت پر ڈالنا، یہ اس کی ذمہ داری کا احساس ایسا تھا کہ 80 سفر صحابہ نے کیے۔ 27 سفروں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے۔ صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی قربانی مسجد نبوی کو چھوڑ کر جانا، مسجد نبوی کی ان نمازوں کو چھوڑ کر جانا جس میں امامت حضور کر رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے جمعے کے دن کے خطبوں کو چھوڑ کر جانا جو خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔
کہتے ہیں کہ جب اجتماعی نماز جو سب سے اعلیٰ جس کی نماز ہوتی ہے اجتماعیت کی برکت سے، ایک روایت کے مطابق اللہ سب کی نماز اعلیٰ بنا کر قبول فرما لیتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنا، اور اس سے بڑی بات علماء بتاتے ہیں وحی جو اتر رہی ہے حضور سے، اس وحی کو لینا اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانا، اس علم کو بھی صحابہ کرام نے قربان کیا ان نافرمان اور خواہشات اور جو کہتے ہیں وہ زندگی کی ناکامی کی طرف چلنے والے قوموں کے لیے کہ کیسے ان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف ڈالا جائے۔ اس لیے صحابہ کرام کہتے تھے ابتعثنا اللہ، ہمارا آنا اپنے رائے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں سارے انسانوں کی طرف کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ ابتعثنا اللہ، وہ کہتے ہیں چھوٹی سی تعداد ہے، جسم ان کے راڑوں کی طرح پتلے پتلے ہیں، ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ہماری فوجیں ہتھیاروں سے لیس اور اتنی بڑی تعداد، یہ کیا صلح کرنے کے لیے آئے یا کچھ ہم سے لینے کے لیے آئے؟ بھائی تم کیسے آئے ہو؟ کہا ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا۔ ہم سے کچھ لینے آئے ہو؟ کہا نہیں، لینے کے لیے نہیں آئے۔ کہا نہیں، ہمیں پتہ ہے تم صحرائی علاقوں کے رہنے والے، تمہارے ہاں جہاں باغات بھی نہیں، ٹھنڈے سائے بھی نہیں، اور پھل وغیرہ بھی نہیں، اور تمہارے پاس لباس بھی ڈھنگ کا نہیں، تم لباس چاہتے ہو تو ہم تمہیں لباس دے دیں گے، تم غلے چاہتے ہو تو ہم تمہیں غلے دے دیں گے۔ کہا سنو دنیا والو، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور ہم اللہ کے خزانوں پر اعتماد کر کے جہاں تمہاری طرف آئے ہیں، ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے، تمہیں دنیا اور آخرت کی ناکامیوں، مصیبتوں اور جہنم اور اللہ کی ناراضگی سے بچا کر اللہ کی رضا والے کامیابی والے راستے پر ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کتنی بڑی تعلیم، ایک علم، ایک زندگی کہ تمہارے جتنے بھی بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، تمہارے جتنے بھی یہ شعبے ہیں، ہر کمزور انسان بڑے کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے اور اس کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کر کے اس سے کچھ مال لینے کے لیے اپنی زندگی کی صلاحیت کو لگا رہا ہے۔ اس ذلت سے نکال کر ہم اللہ جو غنی ہے، جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ارحم الراحمین ہیں، اس کے سامنے جھکانے کا تاج پہنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور تمہارے دنیا کے بنائے ہوئے جتنے بھی قانون ہیں، ان قانون بنانے والے اور تمہارے جہاں بادشاہوں کے مفادات اس کے سامنے، اگرچہ وہ دعویٰ کریں کہ ہم برابری والا معاملہ کریں، برابری والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق ہے، ان کے پاس جو محدود ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور جس کی قدرت کامل ہے، جو ارحم الراحمین ہے، سب کو سب کچھ عطا کر کے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جسے کہا گیا کہ سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں اور ایک قطرہ جہاں سے دھاگا مشکل سے گزرتا ہے، قطرہ تو بڑا ہوتا ہے، یہ قطرے کا بھی سواں حصہ ہے، کیا اس سے کوئی کمی آ گئی؟ بھئی اتنا پانی نکل تو گیا، لیکن سمندر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سمندر بھی محدود ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کیونکہ اللہ کے خزانے غیر محدود ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اس خزانوں سے دنیا آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کا دین لے کر ہم آپ جہاں تمہارے پاس آئے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام جب اس پیغام کو لے کر گئے تو جہاں بھی گئے کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ مدینے کی جھونپڑیاں انہوں نے قربان کی، مہاجرین نے مکے کے چھوٹے چھوٹے گھر قربان کیے، اور جو کچھ ان کے پاس سوکھے ٹکڑے ستو تھا قربان کیا۔ اللہ نے روم اور فارس اور جو ہے مصر اور حبشہ، ان کے خزانے صحابہ کرام کے قدموں میں لا کر ڈال دیے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی میں اس سے تبدیلی نہیں آئی، اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، اس کو جو ہے فقراء مساکین میں جو ہے جو کیا کہتے ہیں خرچ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے، دو گونیے یعنی دو کٹے یا بوریے اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں، 80,000 اشرفیے، 80,000 سونے کے سکے، اور ایک ایک سکہ آج کے لاکھوں روپوں کے برابر وہ بھرے ہوئے تھے، اور خود روزے سے تھی۔ صبح کو یہ خدمت میں پہنچے، حضرت معاویہ نے بھیجے تھے ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس، قربان جائے ان کی سخاوت پر، خود روزے سے تھی۔ آیا اور خادمہ تھی، اس کو بلایا اور طباق منگوایا، اپنے یعنی طباق میں وہ بھرتی تھی اشرفیاں، اس کو دیتی کہ فلاں بیوہ کے گھر پہنچا آؤ کہ جن کا خاوند اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے۔
فلاں یتیم بچوں کے پاس پہنچا آؤ کہ جن کا باپ اللہ کے راستے میں جان دے دی ہے۔ ایک ایک گھر میں 2 بوریاں 80,000 اشرفیاں، دوپہر تک ایک اشرفی بھی باقی نہیں رہی۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان اور یہ ہے ایثار۔ اللہ ہمیں بھی اس کی کوئی جھلک عطا فرما دے۔ ہاں کہ آج کل تو یعنی سب سے جو مال اور صلاحیتیں دی ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس کو لگانا، علم دین کو پھیلانے کے لیے لگانا، فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا، اور چوتھے درجے پر اپنی باری آتی ہے بقدر ضرورت اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے اوپر بقدر ضرورت۔ وہ اپنے اوپر خرچ کرنے کا حضرت عائشہ 1 درہم رکھ لیتی دینار اور جو ہے افطاری کا انتظام ہو جاتا۔ تو باندی نے ذرا تانے کے طور پر کہا آپ نے تو سارا ہی خرچ کر دیا۔ کہ اللہ کی بندی اس وقت یاد دلاتی، اپنی ذات اور اپنا روزہ یاد نہیں، لیکن جو مدینے میں رہنے والے فقراء، مساکین، بیوہ عورتیں، محتاج، بیمار، وہ ان کو یاد تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ جب اللہ کی ذات پر جو ہے ایمان اور یقین، اللہ کے خزانوں کا یقین ہوگا اور انسانوں کی ہمدردی، تو پھر یہ ایثار کی صفت اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال بھائی صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین اس دین کی محنت کو لے کر چلے۔ اللہ نے 64 لاکھ مربع میل میں مسلمانوں کو خلافت عطا فرمائی اور وہاں تک یہ دین پہنچا۔ اب مسلمان جب انتظامات میں لگا، یہ پہلا نقصان تھا کہ ان انتظامات میں لگنے کی وجہ سے دین کی محنت میں کمی آئی اور اسی سے انحطاط شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھو دعوت والا کام کرتے رہو، نیکیوں کی طرف بلاتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، یہ بہت بڑا امر اور ضروری امر ہے۔ اگر اس میں کمی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ دین تم سے نکل جائے گا، دین میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کو اپنا دین پیارا ہے، پورا دین ہوگا اللہ کی طرف سے پوری کامیابی ملے گی۔ اگر دین میں کمی آئی تو نقصان ہوگا۔ یہی ہماری دعوت، اے دنیا بھر کے انسانوں پورے دین پر چلنے والے بن جاؤ۔ ہمارے دین میں اللہ کے احکام پر چلنا بھی ہے اور دین کی دعوت دینا اور دین کی محنت کرنا بھی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے جو ہے داخل ہو جاؤ۔ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو اس طرف بلا رہے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے زندگی دی ہے، یہ دنیا کو مزے والا، آسائشوں والا بنانے کے لیے نہیں دی۔ جیسے کہ انسان کے پاس زمیندار ہے اور اس کے گھر میں کچھ بوریاں گندم کی پڑی ہوئی ہیں تاکہ اس کو زمین میں ڈال کر اور زیادہ حاصل کرے، وہ زمین میں ڈالنے کے بجائے وہ خود کہتا ہے ابھی تو میرے گھر میں جو ہے اناج موجود ہے، استعمال کرے تو اس کی زمین خشک ہو جائے گی، اور آئندہ کے لیے جیسے لوگ اس کی زمین سے، کھیتی سے محروم ہوں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے گھر میں بھی بھوک آ جائے گی۔ اسی طرح مسلمانوں سے سب سے پہلی کمی انتظامات میں لگنے کی وجہ سے دین کی دعوت جو ان سے چھوٹی، تو آج خود ان کے گھروں میں دین کے لالے پڑ گئے اور فرائض ان کے گھروں سے نکل گئے۔ اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الدین غریبا، جب میں دین کی محنت لے کر آیا یہ بڑا اجنبی، انوکھا اور جو ہے ماحول کے خلاف تھا، لیکن حضور اور صحابہ کی قربانی سے یہ دین سب سے محبوب بنا۔ دین کے لیے مال، جان اور جو ہے جذبات لگانا یہ محبوب ترین بنا۔ لیکن وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، دین کی محنت جب چھوٹے گی تو پھر دین اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، لیکن اللہ نے اپنے دین کو زندہ رکھنا ہے، پھر لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دیں گے اور وہ بے دینی کو دیکھ کر بے چین ہوں گے، اپنے گھر کے مزوں کو چھوڑیں گے، بیوی بچوں میں رہنے کے جو ہے لذتوں کو قربان کریں گے اور انسانیت کے فائدے کے لیے پردیسی بنیں گے اور جو ہے وہ جگہ جگہ پھریں گے۔ اللہ کے رسول اس وقت ان کے لیے توبہ، جنت کے مقام کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ فطوبى للغرباء، فرمایا جس نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لائے، اس کے لیے ایک دفعہ آپ نے فرمایا طوبى لمن رآنی وآمن بی، طوبى لمن رآنی وآمن بی، مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لایا، میرا صحابی بنا، اس کے لیے ایک دفعہ توبہ ہے، اور 7 دفعہ توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، 7 دفعہ فرمایا کہ مجھ پر دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا، اس کو 7 دفعہ توبہ کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ غربا لوگ ہیں،
اس زمانے میں جو دین کی محنت کریں گے تو ایک ایک دین جہاں دعوت دینے والا، محنت کرنے والا، اس کے ایک آدمی کی قربانی پر اللہ 50 گنا اس کے ثمرات مرتب فرمائیں گے. یعنی 50 آدمیوں کی قربانیوں کے ثمرات. 50 آدمی دعوت دے رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو اس بات کو بھی وعدے کروا دی، یا رسول اللہ وہ 50 ان میں سے ہوں گے یا ہم میں سے؟ نہیں میرے صحابہ، تم میں سے 50 آدمیوں کی قربانی پر جو ثمرات مرتب ہو رہے ہیں، اس زمانے میں ایک مسلمان دین کی محنت اور داعی کی محنت کی وجہ سے قربانی کے سے اللہ 50 آدمیوں کے قربانیوں کے ثمرات مرتب کریں گے. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے، اور کتنا بڑا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام جو حضور بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور یقین عطا فرما دے. صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی، اس کی قدر عطا فرما دے. اور وہی پچھلی جو زندگی ہماری اس کے بغیر گزری، اس کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرنا اور اللہ سے معافی چاہنا. اس لیے کہ تبلیغ والا کام خود بھی توبہ کرنا اور ہر ایک سے توبہ کروانا، کتنی بڑی ذمہ داری ہم نے چھوڑ دی. ایک کارخانہ جو بہت بڑا ہو اور چیزیں بن کر پوری دنیا میں جاری ہو، لیکن وہاں ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ بہت اہم، کہ جس کی وجہ سے اگر وہ وہاں ڈیوٹی دینے والا ٹھیک ڈیوٹی دے رہا ہے، سارا کارخانہ چل رہا ہے، لیکن اگر وہاں غلطی ہو گئی تو سارے کارخانے کو آگ لگے گی، ساری مشینری بھی تباہ جل جائیں گی، بنی ہوئی چیزیں بھی جل جائیں گی، لوگ بھی جل جائیں گے. تو اس کا وہاں پر غلطی کرنا یہ کم غلطی ہے، اور امت کا دین کی محنت سے پیچھے ہٹ جانا یہ اس سے بڑی غلطی ہے. کیونکہ وہ جو ایک کارخانہ جلے گا، وہ مشینیں جل جائیں گی، کچھ لوگ، اور اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں اور اربوں انسانوں کی دنیا اور آخرت بگڑے گی اور وہ جہنم کی طرف جائیں گے. دنیا کی آگ میں جل گئے اور زندگی ختم ہو گئی. ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، لیکن بھئی بے دینی پر جو مریں گے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تربیت ہماری اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا ادبنی ربی ثم فاحسن تادیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ میرے رب نے سلیقے اور آداب سکھلائے، میرے رب نے علم دیا. تو نبی کو تو سید الانبیاء کی سطح پر علم دیا، اور دین کی محنت والوں کو اللہ امت کو جتنا علم دیا اللہ وہ ہمیں علم عطا فرمائیں گے. تو بھئی تیار ہیں اس محنت کے لیے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دل کی نیت کو بدل لو، نیت پر میرے فیصلے بدلیں گے. کوئی دنیا والا نیت پر کچھ نہیں دیتا، وہ کہتا پہلے کام کرو میں دیکھوں اور صحیح کام ہو، اور پھر بھی کیونکہ میں کس کر تمہیں جو ہے ضرورت کے اپنی گنجائش کے مطابق تمہیں تنخواہ دوں گا. قربان جائیں اللہ کی ذات پر، جب سے نیت شروع کی اس عمل والا شمار ہو گئے. مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی عطا کر رہے ہیں. اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ہر قدم پر جو ہے ثواب مل رہا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو غبار انسان کے جسم پر پڑ رہی ہے یہ بھی رائگاں نہیں جائے گی. جو پسینہ بہا اس کے تو کیا کہیں گے، جو بھوک کی لہریں آئیں اس پر تو اللہ کتنا انعام عطا فرمائیں گے. پیاس کی لہریں آئیں، تکلیف ہوئی، تھکن ہوئی، اس پر اللہ کیا کچھ عطا فرمائیں گے. حتیٰ کہ پڑنے والے غبار کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کی مشک بنا کر اس وقت ہمارے جسموں پر اللہ تعالیٰ وہ جو ہے ڈالیں گے. کہ وہ فرشتے پوچھیں گے کہ نور کے ممبر ہوں گے، اللہ کا عرش ہوگا، یہ ایمان والے ممبروں پر بیٹھیں گے دین کی محنت کرنے والے، ان کے اور اللہ کے عرش کے درمیان مشک کے ٹیلے ہوں گے. اتنے میں عرش سے ایک ہوا چلے گی اور اس مشک کو اڑائے گی اور فضا معطر ہو جائے گی، ان کے جسموں پر بکھرے گے. وہ کہیں گے یہ اعزاز کیسا، یہ خوشبو اتنی بہترین کیسی، کہ یہ تمہارے اللہ کے راستے میں نکلنے پر جو غبار تمہارے اوپر پڑتا تھا ایک ایک ذرے کو اللہ نے محفوظ کر کے رکھا اور آج جنت کی مشک بنا کر اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمایا. تو بھئی اللہ کی دین ہے، یہ زندگی کے لمحات ابھی باقی ہیں، اللہ نے ہمیں دیے. اسی کی فرماتے ہیں کہ ان لمحات کی قدر کرو اور سب سے بڑی حضور والی محنت اس کو مقصد بنا کر کرنے والے بنو، اور تمہاری وجہ سے جو ہدایت ملے گی قیامت تک سب کا ثواب تمہیں ملے گا. اے علی تیری وجہ سے ایک انسان کو ہدایت مل جائے، ایک طرف تو جو سرخ اونٹ جس سے تمہاری تجارت دنیا کے ملکوں میں جائے اور تمہاری تجارت جہاں تم معاش کا انتظام ہو اس سے بہتر ہے،
اور دوسری جو الفاظ یہ ہے کہ جن جن چیزوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے وہ سارے ایک آدمی کو مل جائیں، ہدایت کا مل جانا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جب ہم نے اسے نیت کی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مجمع میں سے ایسے ساتھی جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے وہ تو اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھ کر اور پھر ہم پوری زندگی اس کو مقصد بنا کر کریں گے۔ کھڑے ہو بھائی ایسے ساتھی ماشاء اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کریں، دکھلائیں اور اللہ سے قبولیت لیں۔ جو کھڑے ہیں ذرا کھڑے رہیں اور دیکھیں، یہ نہیں کہ جو ممبر کے سامنے یہ کھڑے ہو جائیں، دائیں بائیں پیچھے اور ملکے تہ خانے میں جو ہے وہ سب اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ آج ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائیں گے۔ بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ان کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، اکثر کے لگے ہوئے ہوں گے، ان سے بھی مطالبہ یہ بھی ہر سال 4 ماہ نقل و حرکت کے لیے کھڑے ہوں اور 8 ماہ اپنے مقام پر محنت، 4 ماہ نقل و حرکت میں، 8 ماہ یہ سب سے آخری درجہ ہے صحابہ کرام کا کہ ان کا 1/4 زندگی کا حصہ، یہ تو کم سے کم، ورنہ اب پہلا درجہ ابوبکر ساری زندگی سارا جان و مال، دوسرا درجہ حضرت عمر کہ جو ہے آدھی زندگی آدھا مال، اور پھر آخری درجہ جو ہر صحابی کا تھا 1/4 تو جو ہے اللہ کے راستے میں لگتا تھا۔ تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ تو 4 مہینے نکل کر نقل و حرکت میں ہم نے اس محنت کو کرنا ہے، 8 مہینے اپنے مقام پر، اور جو ذمہ داری مردوں کی ہے بعین نہیں، اسی درجے کی ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے۔ اس امت کی عورتیں بھی خوش نصیب عورتیں ہیں، حضور کی امت کی افراد ہیں، ان پر بھی دین کی محنت، دعوت دینا اور گھر میں دعوت والے اعمال، اور پھر بچے جو مستقبل میں علماء، داعی اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے، دین کو لے کر پوری دنیا میں پھرنے والے، ان کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے اور ان کی تربیت کرنے والی ماں ہے۔ کیسے حاجر علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی عمارت تو دور کی بات ہے، سایہ دار جھونپڑا بھی نہیں تھا، کوئی پڑوس میں نہیں، استاد اور جو ہے کیا کہتے ہیں کتابیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی پڑوس کے اعتبار سے نہ کوئی مرد تھا نہ عورت۔ ایمان کی بنیاد پر اس ہستی نے جو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی ایسی تربیت کی کہ باپ نے جب چھری دکھائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، چھری لے کر آیا ہوں، 3 دن خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو تمہاری جان اللہ کے لیے۔ بیٹے نے خوشی سے، کوئی چیخے نہیں، کوئی چلائی نہیں، کوئی ماں کو پکارا نہیں، دائیں بائیں دیکھا نہیں، بھاگنے کی کوشش نہیں کی، ایسی تربیت کی تھی کہ جان اللہ کے لیے سب کچھ لگانا یہی تو سب کچھ ہے، اور میرے پاس ننھی سی جان ہے، اتنی سی بات ہے کہ چھری کے چلنے کی تکلیف، ابا جان اللہ کی طرف سے حکم ہے تو میری گردن پہ چھری پھینک دیجئے، تکلیف ہوگی لیکن اپنے اس بچے کو اس گردن کٹنے کی تکلیف پر صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو جیسے جن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے صورت تھی کہ جی آگ میں ڈل کر یہاں ختم ہو جائیں گے، اللہ نے آگ میں جلنے نہیں دیا، بلکہ کیسا اللہ نے اپنے قدرت کا اظہار، آگ ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسی راحت کے سامان بن گئی۔ بیوی بچے کو زندگی کے اسباب سے ہزاروں کلومیٹر دور چھوڑا اور آ گئے شام میں، خود جو ہیں یہ کھیتوں میں، باغات میں، سایوں میں ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور وہ ایک اور اپنے بچے کے ساتھ کچھ بھی نہیں، جھونپڑا تک نہیں بنایا تھا۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے آب زمزم، بیت اللہ کا بننا اور حج کے ارکان اور بچے کی کیسی دینی تربیت کہ اللہ نے آسمان سے مینڈھا اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے نے ابا جان میرے چہرے کو جو ہے زمین کی طرف کر دیں اور چھری پھیریں، گردن کٹ جائے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہ گردن کٹتے ہوئے جو تکلیف ہوگی وہ آپ کو احساس نہ ہو۔ تو پورا انتظام کیا گیا، دیکھا گردن کٹ چکی، ہاتھوں پر خونوں کی فوار آ چکی، اور ابراہیم مطمئن ہو گئے کہ بچے کو میں نے اللہ کے لیے ذبح کر دیا۔ اے ابراہیم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیسے تمہیں آگ سامنے منظر تھا کہ آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ، لیکن راکھ بننے نہیں دیا، اور جیسے کہ منظر تھا کہ 2 ڈھانچے یہاں پڑے ہوں گے جو گزرنے والے کہیں گے کوئی ہوگا انسان، یہ کیسے یہاں پر آ گیا، ان کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ آج چھری کے نیچے بھی تمہارے بچے کی ہم نے حفاظت کی، آسمانوں سے مینڈھا اتارا اور وہ ذبح ہوا، اور اللہ نے تمہیں تمام انسانوں کا امام بنایا، اور تمہاری ان سنتوں کو ہم قیامت تک جاری رکھیں گے۔
تو بھائی تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے. اسی کے لیے بھائی یعنی یہ ہم نے یعنی یہاں ہوتے ہوئے بھی ان اعمال کو کرنا ہے, گھروں پر جا کر بھی ان اعمال کو کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور اپنے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.